بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی خصوصیات اور اس کے فضائل۔ یہ آیات قرآن کریم کی عظیم ترین آیات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت مذکور ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیاتوں سے افضل آیات قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیات من کتاب اللہ تعالی معك آدم قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آيات من كتاب الله تعالى معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المنذر سے مخاطب کرتے ہوئے ان سے فرمایا، اے ابو المنذر، تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت تمہارے پاس سب سے عظمت والی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، اے ابو المنذر، تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سینہ ٹھوکا، یعنی مجھے شاباش دی اور فرمایا، اے ابو المنذر، تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ ابن کثیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کے تمام آیاتوں کا سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بعد موت کے علاوہ کوئی معنی نہیں، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آرام و آثار اور راحت کو محسوس کرے گا۔ محترم سامعین کرام، اس آیات میں اللہ جل شانہ کی توحید ذات و صفات کا ایک عجیب و غریب انداز سے بیان ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و قائم ہونا سب ثبوت ہے۔ ہم دعا کریں گے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ جل شانہ سب کو اس آیات کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔